اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ہم پر ظاہر فرمائی جو اس سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھی. ویسے لوگ جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، پہلے مدینہ منورہ جانا چاہیے. کیوں؟ جب تم مدینہ منورہ جاؤ گے تو خدا کا حبیب وہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کا خط لے کر جاؤ گے، ان کی مہربانیاں لے کر جاؤ گے، ان کی عنایات لے کر جاؤ گے، ان کی دعائیں لے کر جاؤ گے، ان کی شفاعت لے کر جاؤ گے. تو جب تم خدا کے دربار میں جاؤ گے تو اس کا زیادہ خیال ہوگا بنسبت اس کے کہ اونٹ کی طرح منہ اڑا کے ایک دم سے بیت اللہ میں کعبۃ اللہ مکہ میں بڑھ جائے، بلکہ مدینے جانا چاہیے. وہاں سے تمغات لے کر، اجر ثواب لے کر، نور لے کر، پاکی لے کر، صفائی لے کر، درود پڑھ کر جب وہاں سے آؤ گے تو خدا تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہ میرے حبیب کے دروازے سے آیا ہے، اس کی زیادہ خیر و برکت، اس کی زیادہ خاطر مدارات ہو. مکے میں حکم دیا، میرے خلیل تو نے دوست یہ تیار کر لیا، یہ کعبہ بنا لیا، میرا گھر ہے. بلا اللہ میاں یوں فرماتا ہے کہ 70,000 عالم میری مٹھی میں رائی کے دانے کی طرف سے ہیں، اس کعبے کے ایک اندر خدا کیسے کھپ جائے گا؟ اس نے ایک نسبت ٹھہرائی اپنے گھر سے کہہ کر، اور ایک سمت بنائی کہ پوری دنیا کے آدمی کعبے کی طرف ہو کر رخ کر کے سجدہ کرے، نماز پڑھے. کوئی ادھر منہ کر کے پڑھا، کوئی ادھر منہ کر پڑھا تو بدوزگی ہوتی. نظام قائم کیا خدا نے اور یہ کہا یہ میرا گھر ہے. بس 70,000 فرشتے روز آتے ہیں، روز اقدس پر تھر تھر کانپتے ہوئے درود سلام پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اب انہیں قیامت تک نمبر نہیں آئے گا جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بنا ہے. روز 70,000 فرشتے آ رہے ہیں اور سلام اور درود پڑھ کے واپس جا رہے. اب انہیں قیامت تک موقع نہیں لگے گا. کیا بڑی جگہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسے اپنا گھر کہا کہ اے خلیل، اے ابراہیم، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہہ دیں کہ خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، اس کا حج کرو، اس کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو. ان کا اے اللہ کون سن لے گا؟ پہاڑ کی دامن تک سن لے گا کہ یہ کام میرا ہے. بس آپ نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کہا اے لوگوں، اے آدمیوں، اے عورتوں، اے مردوں، خدا کا گھر تیار ہو گیا ہے، آؤ اس کا طواف کرو، زیارت کرو، حج کرو. جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو برزخ میں روحیں تھی، لبیک اللہم لبیک لبیک، جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ وہ حج کرے گا. جو چپ رہے گا وہ نہیں کرے گا، جو چپ رہا وہ نہیں کرے گا. تو اب یہ ہے کہ یہ حکم دیا، ایک سمت ٹھہرائی. لیکن اے حبیب اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو کل کائنات کوئی چیز بھی پیدا نہیں کروں گا. میں نے تجھے پیدا اپنے کو جو ظاہر کیا ہے تیرے کارن، کیا بول ہے اس سے اندازہ کرو. میں نے اپنے کو جو ظاہر کیا، خدا کنز تھا. قرآن پاک میں فرماتا ہے میں کنز تھا، خزانہ تھا. جب میرا دل چاہا میں باہر آیا اور سب سے پہلے میرا ارادہ یہی تھا کہ میں ایک اپنا حبیب ایسا پیدا کروں گا. تو میں نے اپنے خاص الخاص نور سے ایک نور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، کہ نور کو پیدا فرما دیا. تو جو حقیقت میں خدا کے بندے اولیاء کرام ہیں، علماء صلاح صوفیاء حضرات ہیں، عارف ہیں، عالم ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، ان میں بھی فرق ہے. ایک جاہل آدمی ہے پوری رات 50-100 رکعت نفل پڑھتا ہے. ایک عالم ہے خدا کو جانتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق پہچانتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے. اس کی 2 رکعت، اس کے 100 رکعت لایا نہیں. وہ 2 رکعت کو بھولے جو اسی طرح جان کر، پہچان کر، پوچھ کر 2 رکعت پڑھی. یہ آغاز ہے اس عبادت سے متعلق ہے. یہ اس کا تعلق اس عبادت سے جس کے لیے میں نے انسان کو پیدا کیا، اس سے اس کا ناطہ جڑا ہوا ہے. یہ غور و تفکر کرو قرآن پاک میں تو تمہیں سب کچھ ملے گا. قرآن پاک میں کیا چیز نہیں. میں یہ پنجہ دکھایا تمہیں، یہ بھی ہے قرآن. بول دو کیا کہو، کون سی چیز ایسی ہے کہ جو قرآن پاک میں نہیں؟ ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک بال پر، ہر چیز پر عبادت مستحق ہے سب کے اوپر. لیکن اس میں یہ اس کے کرم فضل کی بات ہے کہ جیسے غریب امیر کا سوال ہے، اسی طرح سے اس میں بھی رکھ دیا ہے. عام آدمی نماز روزہ کرے گا
اسے جمعہ کا دن رکھ دیا. جو غریب آدمی حج نہیں کر سکتا وہ جمعہ کی نماز پڑھ لیا کرے، اسے حج سے زیادہ ثواب ملے گا. اب لوگ جو حج کو جاتے ہیں یہ تماشائی لوگ ہیں، یہ تجارتی لوگ ہیں، یہ پیسے بنانا جانتے ہیں، یا ٹھگ ہیں، ہاں چوریاں ڈکیتیاں کرنے جاتے ہیں. اللہ کے لیے جب تم جاؤ تو سوائے خدا کے کسی دوسرے کا نام نشان نہ ہے تمہارے دل میں. اسی کے قرآن کی طرف مکے میں رہتے ہوئے طواف خدا کو زیادہ پسند ہے. 7 چکر لگاؤ، 2 رکعت نفل پڑھ لو، تھوڑا بہت قرآن پاک پڑھنے میں لگا لو، تھوڑا بہت اور چیزوں میں کھانے پینے میں لگا لو، یہ سب ہے. لیکن مکے پہنچ کر طواف جو اللہ کو جو افضل ہے وہ اسی لیے ہے. تو جون سی وہ عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اس کی تلاش میں ہیں. وہ میں جان گیا ہوں، میں کہہ رہا اپنی بات، اپنی عقل اپنی بساط کے مطابق میں اس سے واقف ہو چکا ہوں. لیکن میں ان علماء کو صلحاء کو کہتا ہوں جو دنیا داری کے اوپر فریفتہ ہیں، وزیر امیر بننے کی تمنائیں رکھتے ہیں، ان سے کہتا ہوں کہ جو اصل چیز ہے اس سے تم بہت دور چلے گئے، بھنور میں پھنس گئے شیطان کے. تفکر کرو، غور کرو. دنیاوی لحاظ سے تفکر غور کیا انگریزوں نے، سائنسدانوں نے. شمسی توانائی سے کیا چیزیں پیدا کر لی انہوں نے، جیسا قرآن پاک میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے. میں نے اگر تم غور تفکر کرو تو میرے عجائبات میں سے بہت کچھ پا جاؤ گے. اور قرآن پاک میں میں نے دنیا اور آخرت، جنت اور دوزخ، اور اس کے بعد جنت ہے نہ دوزخ ہے وہ تک بھی موجود ہے، سب کچھ ہے. جو کوئی سورج کی ستارے کی اس روشن ستارے کی قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے روشن ستارے کی قسم کھائی کہ جو روشن ستارے کی قسم کھاتا ہوں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا جوہر رکھے ہیں، کیا کیا فضیلتیں رکھی ہیں، کیا کیا بزرگیاں رکھی ہیں، کیا کیا پاور رکھی ہے. ایک ایک چیز اس میں تم کرو تو تم مجھ کو پہچاننے کی کے دائرے میں آ جاؤ گے. ان انگریزوں نے کیا کیا کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے اس روشن ستارے کی، اگر تم اس میں غور تفکر کرو، یوں فرماتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہے کہ خدا نے قسم کھائی روشن ستارے کی، تفکر کرو تو تم بہت کچھ پا جاؤ گے، غور کرو گے. ایک جب صفا مروہ کی دوڑ لگاتے ہیں، صفا سے مروہ پہ، مروہ صفا پہ، اس کے ہم نے درمیان میں ایک راز رکھا ہے. اگر تم اسے پہچانو گے تو تم جانو گے کہ خدا کیا چیز ہے، لیکن پوشیدہ ہے. یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا، دنیا کے لوگوں کو حج کرتے ہوئے وہاں بس سڑک، کوئی آدمی سڑک پہ کوئی آ رہا کوئی جا رہا، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، مروہ سے صفا پہ، صفا سے مروہ پہ آ رہا ہے جا رہا ہے، اور اپنا کچھ بھی نہیں. کیا فائدہ؟ کوٹھو کے بیل آنکھیں بند کر کے چکر کھا رہے نہیں، بیل سمجھ رہا کہ نہ چلے کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا، کھول کے دیکھا وہی کھڑا. آدمی جو ہے یہ اس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی تابعداری کے لیے پیدا کیا. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ سب نے جو کچھ پڑھا اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہیز ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔